زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائی اور بہنوں، قرآن عظیم کے 14ویں پارے سے سورۃ الحجر کی تیسرے رکوع سے آیت نمبر 26 آپ نے سماعت فرمائی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صلصال من حمإ مسنون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور بے شک ہم نے انسان کو بجھتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے، جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارا تھا، جس سے انسان کی تخلیق فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں انسان کی تخلیق کے لیے مختلف مقامات پر جو بات ارشاد فرمائی ہے، کہیں ان الفاظ میں ذکر ہے صلصال من حمإ مسنون۔ ایک آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے من صلصال کالفخار۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ ایک مقام پر سورۃ الصافات میں آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے طین لازب، کہیں کالفخار، کہیں صلصال من حمإ مسنون، کہیں من طین، کہیں من تراب۔ یہ مختلف الفاظ ارشاد ہوئے ہیں، اور ان تمام سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے تخلیق فرمایا۔ انسانی شکل میں جو مخلوق دنیا میں اللہ پاک نے مبعوث فرمائی، بھیجی، اسے اللہ کریم نے مٹی سے تخلیق فرمایا، کھنکھنی مٹی سے، ٹھیکری دار مٹی سے۔ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ زمین سے مختلف رنگوں کی مٹی لے کر آؤ، سفید، سرخ، کالی، مٹیالی، نمکین. تو جناب جبرائیل علیہ السلام جب انہوں نے زمین سے مٹی لینا چاہی تو مٹی نے چیخو پکار کی، زمین نے چیخو پکار کی، اور زمین نے یہ کہا کہ جسے تم مجھ سے جدا کر رہے ہو ان میں سے کچھ دوزخ میں جائیں گے، تو میں یہ نہیں چاہتی کہ میرا کوئی حصہ دوزخ میں چلا جائے. تو مٹی نے منت سماجت کی، زمین نے واویلا کیا، جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے گزارش کی، مولا کریم زمین نے تیرے نام کا واسطہ دے کر مجھ سے کہا تھا کہ مجھے توڑو نہیں، تو میں نے تیرے نام کی عزت کی خاطر کچھ نہیں کہا اس کو. پھر جناب میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. انہوں نے بھی عرض کیا مولا کریم تیرے نام کا واسطہ دے کے انہوں نے زمین نے ہمیں کہا تو ہم نے اس کو توڑا نہیں. پھر اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے جب زمین کو اکھاڑا، زمین سے مٹی لی، تو اس نے اسی طرح واویلا کیا. تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے تو جو مرضی واویلے کر، میں اس کے حکم کی تعمیل کروں گا. تو اس حکم کی تعمیل پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی ڈیوٹی یہی لگائی کہ تم لوگوں کی روحیں قبض کیا کرو. ماں روتی رہے یہ اپنا کام کر جاتا ہے، بیٹے روتے رہے ملک الموت اپنا کام کر جاتے ہیں. ہم سب کے سامنے کیا کچھ ہوتا ہے. تو پھر وہ مٹی جو تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آب تسنیم میں گوئی گئی، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کئی احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے مسند احمد میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 128 پر نقل کیا ہے. امام حاکم نے مستدرک شریف میں لکھا ہے جلد نمبر 2 صفحہ 453 پہ. ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے جلد نمبر 1 صفحہ 162 پر. پھر دلائل نبوت میں علامہ بہقی نے اس کو نقل کیا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83 پر. علامہ اسمی نے لکھا ہے مجمع زوائد جلد نمبر 8 صفحہ 222 اور 223 پر. اسی طرح امام طبرانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، صحیح مشکات نے اس کو نقل کی ہے صفحہ نمبر 513 پر. یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کے گونے کا ذکر کیا ہے. اور ارباد بن ساریس کو روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم لمنجد فی طینتہ. حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی خاتم النبی لکھا ہوا تھا جب کہ آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا. تو وہ خمیر جو تھا آب تسنیم میں تیار کیا جا رہا تھا. جب وہ خمیر تیار ہو گیا، مٹی کو گویا گیا، تو اس کے بعد اس میں سے ہوا گزاری گئی اور سورج سے اس کو تپایا گیا. پانی سے گویا گیا، ہوا اس میں سے گزاری گئی اور سورج کی تماس سے اس کو تپایا گیا. جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ باہر میدانوں میں جب بارش ہوتی ہے تو پھر پانی سوکھ جاتا ہے اور سورج کی گرمی سے زمین پھٹ جاتی ہے، ٹھیکری کی طرح ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں کل فخار، یعنی کھنکھنی ہو جاتی ہے، بجھی مٹی کہلاتی ہے. تو 4 چیزوں سے اس کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جسم کی صورت میں شکل دی تو 60 ذراعن، حدیث میں آتا ہے کہ 60 ہاتھ، یعنی یہاں سے لے کر یہ ایک ہاتھ کہلاتا ہے. اور اس کو اگر ہم ویسے ماپیں تو یہ 1.5 فٹ بنتا ہے. اور 60 ہاتھ کا مطلب ہے کہ 90 فٹ، 90 فٹ لمبا آپ کے جسم مبارک اللہ تعالیٰ نے
اپنے دستے مبارک